الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں نے بہترین دنوں کو بہترین کاموں میں گزارا ہوگا اور آپ لوگوں کی ٹرم بریک ایمان کی حالت میں اچھے طریقے سے گزری ہوگی الحمدللہ۔ اور ویسے بھی عید الاضحیٰ ہم لوگوں کو بہت ساری چیزوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔ وہ کون کون سی ہیں جس پہ ہمیں پورے سال امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے؟ قربانی، گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، قربانی، سبمیشن کا سبق دینے آتی ہے، روزوں کا سبق دینے آتی ہے، الحمدللہ ذکر کا سبق دینے آتی ہے۔ جزاک اللہ سے شریفت، بہت سارے ریمائنڈر ہمیں یاد دلاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، تکبیرات کی یاد دلاتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے سال ہمیں اس پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، آمین۔ صبر کی، ذکر کی، ہر چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب خوب توفیق بھی مانگنی چاہیے ان سب کاموں کی۔ اپنے ریمائنڈر کے ساتھ اپنے لیسن کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ریمائنڈر ہے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شیطان ملعون 4 مرتبہ بلند آواز سے رویا ہے۔ جس وقت اس پر لعنت کی گئی، جس وقت زمین پر اتارا گیا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس وقت سورہ فاتحہ اتاری گئی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نمبر 4 فور our سبجیکٹ ریلیٹڈ، ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتی ہے سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ کے بغیر نماز کی ایک رکعت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور شیطان کو ہر رکعت میں رلاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے شیطان کو دور کر دے اور ہماری نمازوں میں پرفیکشن ادا کر دے۔ چلیں انشاءاللہ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا کوشچن آپ سب لوگوں سے، میں نے ہوم ورک دیکھا، الحمدللہ 4 سسٹرز نے گروپ میں اپنا ہوم ورک شیئر کیا، اور میں آپ سب لوگوں سے بھی اچھا گمان رکھتی ہوں کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے آپ لوگ ہوم ورک اپنا سبمٹ نہیں کرا سکے ہوں گے۔ تو کائنڈلی جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے آپ اپنا ہوم ورک سبمٹ کرا دیں۔ اوکے انشاءاللہ سسٹر رفعت آپ شیئر کر لیجیے۔ اوکے انشاءاللہ، چلیں انشاءاللہ۔ تو ہمارا پچھلا لیسن تھا
وہ کچھ حصہ اس کا کور کرنا تھا ہمیں. اس کے ساتھ ہی ہم فجر کی رکعات کی تعداد انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. ہے. تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات. اب ان کے دلائل ہیں. قیس ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز قضا کرنے کا، کہ اگر آپ اٹھے اور صرف 10 منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں، پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض سے پہلے 2 سنتیں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی، جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کون سی سنتیں ہیں؟ مؤکدہ کون سی؟ فجر کی. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا، یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں. کبھی بھی نہیں یہ 2 رکعتیں چھوڑی. ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. بہت اجر و ثواب بھی ہے کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا. ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا، اس کا شاید کوئی پراپرٹی جگہ تھی اس کے پاس، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر 4 اور 5ویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے؟ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں. لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں. ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے. ان کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا. اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو ان سب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکول ان 2 رکعتوں کو رکھ لیجئے. دیکھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان کو انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا. نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا، پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں، پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں. اس معیار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے. یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہے ان میں اتنی دلچسپی، اتنی گہرائی، اچھا یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، نہیں. پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکعتیں ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، ہلکی پھلکی.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ کبھی آپ کی رہ گئی؟ کیوں؟ ٹھیک ہے ٹائم کم تھا، اور عموماً ٹائم کی کمی سے ہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے. ہم گھر سے وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے، اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی ہے. آپ اب کشمکش میں ہیں سنت پڑھوں کہ فرض پڑھوں. کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے، 1 رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے. حالانکہ حکم کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی گئی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہے مثلاً یا تحیات پر ہیں تو درود شریف پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے، کیونکہ درود شریف پڑھنا لازم ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور آپ چھوٹا والا ورژن بھی پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ جو ہمارا لمبا ہے اسی کو ہی پڑھے اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ امام بہت جلدی کر دیتے ہیں پہلی رکعت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ پہلی رکعت کو خوب لمبا کرتے تھے کہ لوگ وضو کر کے آرام سے پھر آ جاتے تھے اور وہ شریک ہو جاتے تھے نماز میں. لیکن ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ امام نے اگر نماز شروع کر دی ہے تو پھر آپ فکر کریں اس کے ساتھ شریک ہونے کی، نہ کہ اپنی 4 سنتیں پوری کرنے کی. بس جتنی قسمت میں تھی مل گئی، پڑھ لی آپ نے، سلام پھیر دیں. اللہ آپ کی نیت اور کوشش کو جانتا ہے. تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ ابن باز کہتے ہیں جب انسان اکیلا ہو یا امام ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے مؤکدہ سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا. اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی، یعنی فالوور ہے، فرض نماز چھوٹ گئی، یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا، تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا. پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اور اگر چاہے تو سورج کے طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے. دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں، یعنی فوراً بعد پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی. اگر نماز کے فوراً بعد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ ہر حال میں پڑھنی ہے. نماز آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی سنت پڑھیں گے. 2 صورتیں پڑھنے کی، کیا؟ فرض کے فوراً بعد اور دوسرے سورج طلوع ہونے کے بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے. یعنی کبھی ایسا ہوا ہوگا جیسے وہ ایک خاص جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں سب سو گئے تھے، تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی. یعنی اس وقت صرف فرض نہیں پڑھے گئے بلکہ سنتیں بھی پڑھی گئی. فجر کی نماز جیسے اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پڑھ ہی نہیں سکے، تو جب آپ لینڈ کریں گے تو اس وقت سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد ادا کرے. ٹھیک ہے، ہم نے جب نیت کرنی ہے تو قضا بولنا ہے؟ نہیں، قضا بولنے کی ضرورت نہیں. اگر لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی نہیں. سازا فجر کی جو سنتے ہلکی پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ صرف تلاوت ہلکی یا تسبیحات میں بھی مطلب تعداد کم کرنا؟ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی، لمبی قرات نہیں ہوتی تھی ان میں. استاذہ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ مقتدی کے لیے جو شرط ہے تو وہ کیا عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم لوگ گھر میں ہوتے اور صبح ایسے ٹائم میں آنکھ کھلتے کہ بس جلدی فرض پڑھ لے تو سنتیں پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے سورج نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر فجر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں، اگر تو ٹائم ہے دونوں کے پڑھنے کا تو پہلے سنت اور پھر فرض پڑھیے، اور اگر صرف فرض پڑھنے کا ٹائم ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیے. ٹھیک ہے. یہی والا کلیئر کرنا تھا کہ جو مقتدی ہوگا جو مسجد میں جا کے فرض ادا کر رہا ہے اور اس کی سنتیں رہ گئی ہیں، تو اگر اس کے پاس ٹائم بھی ہے کہ وہ پڑھ سکتا تو ہے، پڑھ بٹ سکتا اسٹل ہے. آپشن ہے، جی، اسٹل آپشن ہے، ٹائم بھی ہے، اسٹل آپشن ہے کہ وہ اس وقت پہلے پڑھ لے پڑھے یا بعد میں، رائٹ؟ دونوں طرف اجازت. السلام علیکم استاد. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے تو سنت پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب؟ جی، سنت تو رہ گئی اس لیے پڑھ رہے ہیں. جزاک. اس کی قضا ہے سنت، اور یہ جو جی، نفل ہے اس کو ہم نیت کریں گے سنت تو کی فجر کی سنت کی قضا ہے. I have a question with regards to the 12 rakat. If you don't read the 12 that are prescribed, can you make them up with like ishraq or something else? Or? No, Okay. that is a separate salat. یہ کنفیوژن ہے کہ کہتے ہیں کہ سجدہ حرام ہے سورج نکلنا یا سورج غروب ہوتے وقت، اور ادھر یہ ہے کہ اگر ایک رکعت بھی مل رہی ہے تو اس کو ادا کر لیں. جی، وہ اگر آپ اس وقت انیشیٹو لے رہے ہیں کوئی نئی نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا یا سجدہ کرنے کا، کیونکہ وہ جو لوگ سورج پرست ہیں وہ سورج کے نکلتے اور غروب ہوتے وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ شیطان کا اس سے خاص تعلق ہے، یعنی شیطان کے 2 سینگوں پر طلوع ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا گیا. ہاں، اگر کوئی چیز چھٹی جا رہی ہے تو وہ پوری کر سکتے ہیں، سبب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے نماز کھڑی ہو گئی اور ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ امام جلدی پڑھ لیں گے، تو پھر اگر ایک رکعت ہوئی تو اس کو دوسری کمپلیٹ کریں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے وہیں اور بعد میں کمپلیٹ کریں گے، بعد میں 2 رکعت پوری کریں گے، پورے کر لیں. کیونکہ ایک رکعت کا ٹائم امام کو نہیں دیتے. جتنی دیر میں ہم اپنی رکعت پڑھیں گے اتنے میں امام بھی ایک پڑھ چکا ہوگا، تو پھر آپ کا فرض رہ جائے گا. تو اب آپ کو چوائس کرنا ہے نا، سنت پڑھتے رہیں یا فرض پڑھیں. اور ایسے لوگ جو بعد میں پڑھتے رہتے ہیں وہ صف بھی بڑی خراب کرتے ہیں. بسم اللہ. چلیں تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں ابھی جو ہم نے سنتوں کے متعلق پڑھا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے کور کر لیا تھا سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کون کون سی ہوتی ہیں. چلیں کوشچن ہے، اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا وہ فرض نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی کی جا سکتی ہیں. کی جا سکتی. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو اس کے پاس ہماری یہ دلیل بھی موجود تھی. کیا فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنا مسنون ہے؟ جی لیٹنا مسنون ہے. تو اس کے پاس ہمارے پاس یہ حدیث بھی موجود ہے، جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے تو دائیں کمر پر لیٹے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ لوگ اپنے لیے ہوم ورک بھی نوٹ کر لیجیے اس والے لیسن سے ریلیٹڈ. درج ذیل حدیث اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانعت ہے. ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی رکعت کی تعداد. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے فجر کی کور کی تھی، اب باقی اور کی. بسم اللہ. ظہر کی رکعات کی تعداد. دیکھیے، اب تک آپ یہ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی کام کرتے کیوں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں. 4 فرض. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعات ادا کی اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعات ادا کی. مدینہ میں 4 اور ذوالحلیفہ میں 2. وہ کیوں؟ قصر تھی. میں نے سوچا شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی شہر میں کم اور کسی میں زیادہ. فرض سے پہلے 4 سنتیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. زوال کے بعد یہ رکعات پڑھنے کی اہمیت، یعنی فوراً بعد. عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں. تو نماز سے زیادہ کیا نیک عمل ہو سکتا ہے؟ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت. سحری میں نماز پڑھنے کے برابر عمل ہے. جو شخص رات کو نہ جاگ سکتا ہو تو وہ دن کے نوافل پڑھ لے. ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں. یعنی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں آپ یوں سمجھیں کہ تہجد ہیں آپ کے، اتنا اجر ہے ان کو پڑھنے کا. اگر ہم رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دن کو تو پڑھنے کا اہتمام کریں نا. جنت میں محل بننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. چاشت کی 4 اور ظہر سے پہلے 4. پھر ہے فرض کے بعد 4 رکعات پڑھنے کا جواز اور اس کی فضیلت. یعنی ظہر کی سنتیں ہو گئی فرضوں سے پہلے، پھر فرض پڑھے، فرض کے بعد کیا پڑھیں گے؟ 4 اور رکعتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. ام حبیبہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات اور اس کے بعد کی 4 رکعات کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا. ظہر کے بعد کیا پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ؟ 2 سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں. بیسیکلی نفل یا سنت ایک ہی چیز ہے. اس حدیث میں ظہر سے پہلے بھی 4 رکعات کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے، اور بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا 12 رکعتیں ظہر کی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی آخری 2 رکعتیں نہیں بھی پڑھتا اور صرف 12 بنانے کے لیے ظہر کی 6 رکعتیں صرف سنت پڑھتا ہے تو بھی کافی ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 4 رکعت 2 رکعت سے زیادہ کامل ہے. یعنی اگرچہ اجازت ہے 2 پڑھنے کی بھی، لیکن 4 بہتر ہے. اگر انسان ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے ظہر کے بعد. اگر وہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کی حفاظت کرے تو اس طرح وہ سنت مؤکدہ کو ادا کرنے والا ہوگا. یہ وہ رکعت ہیں کہ جو ان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. اسی میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت پر دوام کرے گا اس پر آگ حرام کر دی جائے گی. بس یہ حدیث ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت پر فضیلت کرتی ہے. کون سی حدیث ہے؟ جو ان کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. فرض سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت پڑھنے کا جواز بھی ہے. 4 کی بجائے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پہلے 2 بعد میں. ایک صورت کیا ہے؟ 4 پہلے 4 بعد میں. کس کے بعد میں؟ ظہر کے فرض کے بعد میں. اور ایک کیا ہے؟ 2 پہلے 2 بعد میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں. سنتوں کو 2 کر کے پڑھنا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے. سنتوں میں لمبا قیام کرنا. آپ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں لمبا قیام کرتے اور اچھے انداز میں رکوع سجدے کرتے تھے. اب ظہر کی سنتیں ہو گئی. کیا صورتیں ہیں اس کی 2؟ اس کا فائدہ بتا دیجئے. جو 4 پہلے اور 4 بعد میں پڑھتا ہے آگ حرام اس پر. اور جو شخص 4 پہلے پڑھتا ہے 2 بعد میں پڑھتا ہے along with other فجر اور مغرب عشاء کی سنتوں کے ساتھ ٹوٹل 12 کر کے اس کی جنت واجب. ایک جنت کو واجب کر رہی ہے چیز اور ایک آگ سے بچا رہی ہے. ظہر سے پہلے 4 پڑھ رہے ہیں لیکن اچانک امام نے مطلب اعلان کر دیا اور قیام ہو گیا تو ہم وہاں پہ تشہد میں پہلے والے میں ہیں تو ہم سلام پھیر دیجیے تو ہماری 2 کاؤنٹ ہو گئی. 2 کاؤنٹ ہو جائیں گے. اگر تو آپ سمجھتے نا کہ تراویح لمبی پڑھائیں گے تو آپ وہ سنت اگر شروع کی ہوئی تو پوری کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ان اینی کیس جا ملیں گے ان سے. لیکن اگر فرض شروع ہو گیا کسی وجہ سے تو پھر آپ چھوڑ دیجیے. سر اگر جیسے مس ہو جائیں ایون یہ جو سنتیں ہیں یہ اگر جیسے مس ہو جائیں تو آفٹر سن سیٹ بھی ہم جیسے مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں پھر
جسٹ ٹو کاؤنٹ کہ ہماری 12 پوری ہو جائیں. جی مغرب کے بعد ویسے تو نماز ہے، نوافل ہیں، یعنی ان کی انٹینشن یہ ہو کہ جو میری مس ہو گئی ہیں وہ عصر کے بعد تک کا تو ملتا ہے، مغرب کے بعد تک کی کوئی وہ ملتی نہیں ہے، کیونکہ یہ دن کے نوافل ہیں بیسیکلی. جی جی. اور دن ختم ہو چکا ہے. کسی کی سچویشن ایسی ہو گئی تھی تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ. یاد رکھیے جو شخص کسی عمل پہ دوام کرتا ہے نا تو کبھی نہیں بھی کر سکتا تو اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ چارج کی جو 4 رکعت جو پڑھی اور جو ظہر کی سنتیں ہیں 4 رکعت پڑھی، اس کا اجر یہ ہے کہ جنت میں گھر ملے گا. تو جو چارج کی 4 رکعتوں میں بعض اوقات اگر کوئی 2 نوافل پڑھ لے، جیسے بعض اوقات استخارہ کے لیے 2 نفل پڑھ لیے جاتے ہیں یا حاجت کے، تو وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے؟ کوئی حرج نہیں، پڑھ لیں. مسجد میں جاتے ہیں، پتہ چل گیا سب کھڑے ہو گئے اور میں بھی کھڑی ہو گئی. اب بات پڑھتے پڑھتے پتہ چلا کہ اب سلام پھیرنے کا وقت آ گیا، مگر یہ تو 2 رکعت کمپلیٹ کرنی تھی یا 4 رکعت کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی، تو کیپ گوئنگ کرو یا سلام پھیر دو؟ وہ تو پوری کرنی ہوگی. ابھی ہم اس ٹاپک پہ آئے نہیں ہیں، کیونکہ جو امام نے نماز پڑھی اس نے تو 4 پڑھ لی، لیکن آپ آخری رکعت میں گئے. ہاں جی. تو آپ کو اپنی 3 پوری کرنی ہوگی کھڑے ہو کے. تو کیپ گوئنگ کروں کہ سلام پھیرے بعد واپس سلام پھیرنے سے پہلے کھڑی ہو جائیں؟ ابھی وہ 4 سنت بعد والے جو کہا کہ اگر عادت ہے ہماری 2 ہی پڑھنے کی تو پھر وہ 2 بھی پڑھ لوں یا صرف 4 پڑھ کے کافی ہو جائے گا؟ 2 مؤکدہ ہیں اور جو باقی 2 ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں. تو 12 جو بنے گی نا وہ ان 2 مؤکدہ کے ساتھ مل کے بنتی ہیں. ٹھیک ہے. 4 پڑھ کے پھر 2 پڑھ لوں؟ 4 پڑھ کے ظہر سے پہلے 2 پڑھ لی، ظہر کے بعد ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے. 2 پڑھنے کی ہمیں عادت ہے، ظہر کے بعد 2 پڑھنے کی عادت ہے، تو 4 ہی پڑھیں بس. اگر آپ نے 4 پڑھنی ہے تو 2 کر کے 4 کریں گی. استاذہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ظہر میں فرض میں 2 سنت اور 2 بعد میں، یہ بھی دوسری صورت ہوتی ہے؟ ایسا بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاذہ جی. میرا سوال یہ ہے کہ 4 فرض سے پہلے ہم جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ 2 کر کے پڑھنے چاہیے یا ایک ساتھ 4 پڑھنے چاہیے؟ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. بہتر 2 کر کے پڑھنا ہے، لیکن اگر اکٹھی بھی 4 پڑھی تو کوئی حرج نہیں. عصر کی رکعات کی تعداد، عصر کی نماز اب 4 فرض. صاحب بن یزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، تو صحابہ ظہر کے بعد 2 رکعت اور عصر کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے. جب ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت تھی نا تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ظہر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے اور عصر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اوکے. پھر ان پر ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت فرض کر دی گئی. یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے نا بات. جب ان پر 4 رکعتیں فرض کر دی گئی تو انہوں نے 2 نفل رکعتیں پڑھنی چھوڑ دی. عصر کے بعد کے 2 نفل چھوڑ دیے. فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت. فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت. یہ کون سے فرض ہیں؟ عصر کے. ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. جی. عصر کے بعد چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا جواز. کون سی نماز چھوٹی ہوئی؟ جو ظہر کی چھوٹ گئی تھی آپ کی. ٹھیک ہے. یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے. قریب مولا ابن عباس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عبد الرحمن بن ازہر اور مسور بن مخرمہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا. قریب جو ہے یہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ازہر اور مسور بن مخرمہ نے 3 لوگوں نے مل کے ابن عباس کے غلام قریب کو کہاں بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ انہیں ہم سب کی طرف سے سلام کہنا. اب ادب سیکھیے. جب ہم کسی کو میسج بھیجتے ہیں نا، جاؤ میری طرف سے یہ کہہ دو، کہ جا کے انہیں پہلے سلام کرنا، ہمارا سلام دینا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام بھجوایا جا سکتا ہے. اور ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کا مسئلہ پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ رکعتیں پڑھتی ہیں، جبکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ عصر کے بعد اب 2 رکعتیں نہیں ہیں، آپ کیوں پڑھتی ہیں یہ؟ چنانچہ میں، یعنی قریب کہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب بات پہنچائی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی.
تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جاؤ ام سلمہ سے معلوم کرو. خود جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ ام سلمہ سے معلوم کرو. میں ان حضرات کے پاس واپس آیا. انہوں نے بھیجا تھا کس کے پاس؟ حضرت. یہ خود سے نہیں آگے چل پڑے, واپس گئے اور ان کا جواب بتایا. تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہا, اس بات کے ساتھ جو انہوں نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے کے متعلق کہی تھی. ام سلمہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا کہ آپ عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے تھے, لیکن میں نے آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. ایک دن آپ عصر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں. آپ نے یہ رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا. میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول, میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ ان سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں. وہ خود کیوں نہیں گئی پوچھنے؟ کیونکہ ان کے پاس خواتین بیٹھی تھی. ڈیلیگیٹ کر دیا انہوں نے کہا. یعنی اگر آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوں تو آپ کسی بچے کو یا کسی اور کو کوئی کام دے کے بھیج دیں, نہ کہ ہر چیز پہ خود ہی اٹھ جائیں. یہ بھی ایک ادب ہے. بعض لوگ تو اپنے بچے پکڑا کے خود نکل جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا. خادمہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ منع کریں تو دور ہو جانا. چنانچہ خادمہ نے ایسے ہی کیا, یعنی وہ جا کے کھڑی ہوئی, پوچھا, آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا, اے بنت ابی امیہ, یہ حضرت سلمہ کے والد کا نام ہے نا, ابو امیہ, تم نے عصر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے, یعنی مسلمان ہو کر آئے, اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا. انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا. تو یہ 2 رکعتیں وہ ہیں. ادب سے زندگی, محنت سے زندگی خوبصورت ہو جاتی, تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. ہر کوئی اپنی حد میں, کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈال رہا اور کسی کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہا, اور اپنے پاس سے جواب نہیں دیا. اور حضرت ام سلمہ نے پوری وضاحت کی کہ کیا ہوا, وہ 2 رکعتیں کیوں پڑھی تھی. اب حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی کوئی قضا سنت پڑھ رہی ہوں. اس میں آپ دیکھیے, عبادات ہوں یا احکامات ہوں یا بتانے کا انداز, اس میں ویرائٹی بڑی ہے. مونوٹنس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. یعنی آپ کبھی ایک نام سے پکارتے ہیں, کبھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں, کبھی ایک دعا پڑھتے ہیں, کبھی دوسری دعا پڑھتے ہیں. تو اس سے انسان غفلت کا شکار نہیں ہوتا. انسان کی جو فضیلت ہے نا, وہ اس کے عقل کے استعمال پر ہے. جہاں عقل کی کمی ہوئی وہاں اس کا مقام گرا. اور یہ ادب آداب جو ہیں, ان کا لحاظ رکھنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے. بے ادب بے نصیب. اور حضرت عائشہ کو اس بات کا پتا ہوگا, یہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ حضرت ام سلمہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ بات پوری سمجھا دے. اور ویسے بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی فقیہہ خاتون تھی. امام ابن القیم نے لکھا کہ اگر ان کے فتاوی کو اکٹھا کیا جائے تو کتاب بن جائے. بعض اوقات خادموں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ بے سمجھ ہوتے ہیں اور ایک بات جو مالک نے کہی وہ بے وجہ دہرائے چلے جاتے ہیں, تو وہ بھی ادب ساتھ سکھا کے بھیجا. اس سے تربیت کا پتہ چلتا ہے. سنن ابی داؤد 1275 ہے حدیث کا نمبر. جی استاذہ, یہ جو بچے یونیورسٹی جاتے ہیں تو ان کا یہ بڑا اسپیشل وے ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ٹیچر ایک دم ایک یہ مونوٹنس وے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے بورنگ کلاس ہوتی ہے, اور وہ اپنا پورا جو ریسٹ ہوتا ہے وہ اس کلاس میں کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, جو آپ کا یہ ورڈ آپ نے بولا تو مجھے اس سے وہ بات یاد آئی کہ کیوں اس طرح ہر چیز میں ویرائٹی ہے کہ غفلت سے جو ہے وہ نکلو, ہر چیز کو شعور کے ساتھ کرو. بالکل. عربوں کے ہاں تو مہینے کی ہر رات کا نام الگ ہے, چاند کا, یعنی بہت ویرائٹی ہے. ایک ایک جانور کے, شیر کے کئی نام ہیں, شراب کے کئی نام ہیں. تھوڑی سی پوزیشن سچویشن بدلی, نام بدل گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن کتنی درست ہوتی ہوگی. ادب, زبان, ووکیبلری, پریسیژن, یس, نہ آگے نہ پیچھے, نہ زیادہ نہ کم. تو استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, اس دوران انہوں نے کوشچن کیا. جی ہاں, نماز کے دوران. اصل میں حضرت ام سلمہ تو دیکھ رہی تھی کہ وہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے ختم ہو جائے تو پوچھ لینا,
لیکن انہوں نے کہا کہ جب اشارہ کریں تو پھر تو اس سے پتا چلے کہ اگر وہ پڑھ رہے ہوگے تو اشارہ کریں گے، اگر نہیں پڑھ رہے ہوگے تو جواب دے دیں گے. تو عصر کی نماز کتنی ہوئی؟ 4 سنت غیر مؤکدہ. فائدہ کیا ہے اگر کوئی پڑھے تو؟ جی اللہ کی رحمت ہوگی اس پر. یاد رکھیے کہ اگر آپ 4 نہیں بھی پڑھ سکتے نا، مسجد میں ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اذان کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. عصر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. مغرب کی رکعات کی تعداد 3 فرض. عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی. ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی. آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ 3 کو 2 نہیں کیا، 3 ہی پڑھی. فرض سے پہلے 2 سنتیں. عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت موقدہ نہ بنا لیں. انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن آذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے، محسوس ہوتا اقامت ہو گئی. یعنی اتنے حریص تھے، اگرچہ لازم نہیں تھی پڑھنی پھر بھی لوگ پڑھتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے تھے، جب مؤذن مغرب کے لیے آذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کے یہ سمجھتا مغرب کی نماز ہو چکی ہے. یعنی اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ. فرض کے بعد 2 سنتیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا فرماتے. سنت کہاں آ کر پڑھتے تھے؟ گھر میں. رافع بن خدیج سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے. آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو. ان رکعات میں قرات. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. عشاء کی رکعات کی تعداد 4 فرض. زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت 2 رکعتوں کی صورت میں ہوئی، سوائے مغرب کے کہ اس کی 3 رکعتیں تھیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضر میں یعنی گھر پر ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کے ساتھ پورا کر دیا. فرض کے بعد 2 رکعت. ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. دیگر نوافل یعنی کیا ان 12 سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں یا نماز کی غیر موقدہ سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکعتیں ہیں؟ عاصم بن زمرہ السلولی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی کہ دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے. انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے، تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے. ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے. ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں، بتائیں تو صحیح کہ کیا تھا، ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے
تو آپ اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرتے. یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی طلوع کے بعد تو اس وقت آپ 2 رکعتیں ادا کرتے اشراق کی. اس کے بعد توقف فرماتے، ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا ظہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھتے. پھر جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں، نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے، تشہد پڑھتے. اس میں آتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 16 رکعتیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی. اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں نا اشراق کے وہ شامل کیے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو یہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ الوضو. پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے. ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھیے، اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے. عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے، یعنی مؤکدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفلی نماز ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان. انس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل. بعض لوگ ان کو اوابین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اوابین چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے. یہ نوافل بہرحال ہیں، یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے. اور یحییٰ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تتجافا جنوبہم سے بھی یہی مراد ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیے کتنی ہمت تھی ان کی. سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے یعنی مغرب پڑھ کے آئے، گھر آ کے پھر نماز شروع کر دی، پھر عشاء پڑھنے چلے گئے، کیونکہ لکل وجہۃ ھو مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے. تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے. اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے، احادیث اس کی عملی تفسیر ہے. ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے، اوور آل اجتماعی طور پہ بات کر رہی ہوں، وہ نماز ہے. بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، فوتگی میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، سفر میں ہیں، نماز کی پرواہ نہیں. تو لیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے میں. بس ٹھیک ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو کوئی بات نہیں، جب جی چاہا قضا کرے، سوتے پڑے رہ گئے کوئی بات نہیں. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی کتنی ہے. انسان کی کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور خصوصاً نماز کے بارے میں غفلت جب تک نہیں چھوڑتے. اور ایک حقیقت ہے کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے نا، وہ اپنے باقی فرائض کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ فکر مندی اس کی عادت بن جاتی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کی کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے. خاص طور پر اگر کہیں سفر پہ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم اپنی روٹین سے الگ ہیں
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ روٹین کے اندر بندھے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جو روٹین کھلی پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں خود. لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ چلے نوافل ہی ادا کر لیتے ہیں. دن کے نوافل بھی ہیں، رات کے بھی ہیں. ہمارے کلچر میں نماز کم ہے، فرض کی ادائیگی ہی کم ہے، نوافل تو دور کی بات ہے. وہ اسلام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوئے نا، ادخلوا فی السلم کافہ والی بات نہیں ہے. استاذہ جو آپ دیکھا مغرب اور عشاء کے درمیان صحابہ جو نوافل پڑھتے تھے تو ان کی کوئی خاص تعداد ہے یا تعداد نہیں بتائی گئی. عام طور پہ لوگ 6 پڑھتے ہیں. اور ویسے ایک وہ سوال تھا کہ اشراق اور چاش کی نماز کو ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک ہی نماز کے ایک دو ہی نام نماز ہیں. ہے، یعنی کہ دن کی لیکن نماز اس سے ہے. پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیپریٹلی پڑھتے تھے، سیپریٹ بھی پڑھتے تھے اور ایک بھی پڑھی ہے. جیسے ام ہانی کے گھر آپ نے ایٹ اے اسٹریچ 8 رکعتیں پڑھی، یعنی اس کے لیے الگ الگ لازم پابند نہیں کیا. نہیں جیسے ابھی آپ نے حدیث بتائی تھی تو اس میں 2 رکعت اشراق کی اور پھر 4 چاش کے، جی تو 6 رکعت ہوگی. جو اگر اس طرح پڑھنا چاہے تو ایسے بھی پڑھ سکتا ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. کافی اچھا ڈسکشن استاذہ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا گیا، تو کوئی کنفیوژن نہیں رہ گئی ہوگی. تو چلیں تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں اس پہ. آسمان کے دروازے کس عمل سے کھولے جاتے ہیں؟ کیا کرنا ہوگا؟ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں 12 رکعتیں. ہاں وہ تو جنت میں محل بنانے کے لیے تھا نا. ظہر کی سنتیں پڑھنے سے. ظہر کی سنتیں پڑھنی، ٹھیک ہے. زوال کے بعد 4 سنتیں پڑھیں گے ظہر کی، تو آسمان کے دروازے، اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس میں نیک عمل میں آگے بڑھ جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی. اچھا، جو ظہر کی 4 سنتیں ہیں اس کا کوئی اور بھی جواز ملتا ہے؟ اس کو اور کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو 4 کر کے پڑھنے کا ہے، 4 شروع میں اور بعد میں 2، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی جواز ہے؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پہلے 2 جی 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جنت میں محل بنانے کے لیے کیا عمل بتایا گیا؟ 12 سنتیں پورے دن کی. 12 سنتیں. 12 سنتیں، ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے 4 رکعت نماز چاشت ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ہم نے پیچھے کور کی ہے جنت میں محل کے لیے. جس نے 4 رکعت نماز چاشت ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال اور ہے کہ سنتوں کو کیا 2 کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے یا 4 ہی پڑھیں گے؟ پڑھا جا سکتا ہے. پڑھا جا سکتا ہے، پسندیدہ ہے 2 کر کے پڑھیں. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ ہم نے پیچھے والے لیسن میں پڑھا تھا کہ آگ اس کے اوپر حرام ہے، کس عمل سے؟ کیا عمل کیا جائے گا جس پر آگ حرام ہو؟ 4 سنتیں ظہر سے پہلے اور 2 سنتیں یعنی فرض کے بعد سے آگ حرام ہو جائے گی. 4 فرض کے بعد نہیں، 2 فرض کے بعد. 4 فرض سے پہلے جو ہے 4 سنت اور 2 سنت اس کے بعد، تو آگ حرام ہو جائے گی. اچھا، مجھے بولیے ناز، آپ بولیے. میں نے سازا کا جو نوٹ کیا تھا اس میں 4 وہ بول رہی تھی کہ ظہر کے بعد جو 2 سنت اور 2 نفل ہوتی ہیں، تو میں نے نوٹ کیا ہے، بس میں پھر بعد میں اس کو چیک کر لوں گی. اچھا، باقی آپ لوگ، ہاں ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ سارے اس کو نوٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے، آگ کس پر، یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سنیں گے دوبارہ سے اور اس کو نوٹ کریں گے. نیکسٹ ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں. لیسن نمبر وطر کے متعلق. چلیں بسم اللہ. اب ہے نماز وطر، کیونکہ نماز وطر جو ہے یہ 5 نمازوں کا حصہ نہیں ہے، الگ نماز ہے. ٹھیک ہے،
وطر کا لغوی معنی، یہ لغوی نہیں ہے، کیا ہے؟ لغوی. لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو. لغت میں وطر واو کی فتح اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، وطر اور وطر دونوں طرح. اور یہ طاق گنتی پر بولا جاتا ہے، آڈ نمبر پہ، جیسا کہ 1، 3 اور 5. وطر کا اصطلاحی معنی یہ ایک ایسی نماز ہے جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ادا کی جاتی ہے. اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے نا، لیکن وطر بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کو طاق طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی 1 رکعت یا 3 رکعت یا اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ کی صفت وطر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ وِطْرٌ يُحِبُّ الْوِطْرَ، بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی ایک ہے. یہاں وطر ایک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. وطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مومن کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جو کسی دن وطر پڑھے اور کسی دن اسے چھوڑ دے، یعنی کبھی ونس ان وائل اگر چھٹ بھی جائے تو اس کا مواخذہ نہیں. جیسے سنت مؤکدہ کبھی انسان سے چھٹ جائے تو اس کا مواخذہ نہیں. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. وطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے. لیکن یکرہ ترکھا، مکروہ ہے اس کا چھوڑنا. وطر فرض نہیں، ٹھیک ہے نا، وطر فرض نہیں. وطر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت علی کہتے ہیں وطر تمہاری فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. اے اہل قرآن تم وطر پڑھا کرو، تاکید کی گئی ہے. تو وطر کی اہمیت اور فضیلت ہر مسلمان پر حق ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے. وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے. وطر ایک زائد نماز ہے، ایکسٹرا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب اور جوا اور مکئی کی شراب اور طبلے اور باجے کو حرام قرار دیا ہے، اور میرے لیے نماز وطر کا اضافہ کر دیا ہے. یعنی آپ کی امت کے لیے یہ نماز ایکسٹرا رکھی گئی ہے. آپ کے لیے ہے تو پھر آپ کی امت کے لیے بھی ہوئی. وطر پڑھنے کی ترغیب، وہی روایت حضرت علی کی کہ اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. سرخ اونٹوں سے بہتر نماز. خارجہ بن حذافہ ادبی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ نے ایک مزید نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرما دی ہے، البتہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ وطر ہے. یہ رات کی آخری نماز ہے. جیسے دن کی نماز مغرب کے ساتھ وطر کی جاتی ہے، ایسے ہی رات کی نماز وطر نماز کے ساتھ وطر کی جاتی ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ. ٹھیک ہے. ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو نفل نماز پڑھے تو وہ اپنی آخری نماز وطر کو بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے. المغرب وطر النہار فاوتروا صلاۃ اللیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز دن کا وطر ہے تو رات کی نماز کو بھی وطر بناؤ. اسی طرح رات کے نوافل ہیں تو دن کے بھی نوافل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کی وصیت کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں. ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور وطر پڑھ کر سونا. چاشت کی نماز پڑھنا اور وطر پڑھ کر سونا. گھر والوں کو وطر کے لیے جگانا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے جبکہ میں آپ کے بستر پر لیٹی سوئی رہتی. جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر دیتے تو میں بھی وطر پڑھ لیتی. وطر چھوڑنے کی مذمت. امام احمد کہتے ہیں جو شخص وطر چھوڑ دے وہ برا انسان ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جانی چاہیے. وطر کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ وطر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہے، فجر سے پہلے سحری کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وطر ہے، اسے عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے، اول رات، درمیان رات یا آخر رات میں پڑھنا۔ مسروق سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وطر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی اوقات میں وطر پڑھے، رات کے شروع میں، اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں بھی، لیکن آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر سحری کے وقت ہونے لگے تھے، تو اسی سے پھر سحری کا وقت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ فجر سے پہلے ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح کرنے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر طلوع ہو جائے تو تہجد اور وطر کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور لہذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، یہ اس کا اصل وقت ہے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے۔ فجر طلوع ہونے کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ فجر، وطر کا افضل وقت۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وطر پڑھ لے، پھر سو جائے، اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وطر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ افضل ہے۔ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم وطر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں وطر رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم وطر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابو بکر کب پڑھتے تھے؟ اول حصے میں، اور عمر آخری حصے میں۔ آپ نے ابو بکر کے متعلق فرمایا، اس نے احتیاط کو اختیار کیا ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے، پڑھ کے سو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اس نے عزم اور قوت کو اختیار کیا، عزیمت کی راہ، انہوں نے رخصت کی، انہوں نے عزیمت کی۔ جسے رات سوئے رہنے کا خدشہ ہو وہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لے۔ یہ سب سوال آپ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ وطر کب پڑھیں، اگر نیند آ گئی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر پہلے پڑھ لیں۔ ہر شخص کو اپنا زیادہ پتا ہوتا ہے نا۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، میں انہیں کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ مجھے وصیت فرمائی کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھوں، وطر پڑھ کر سویا کروں، اور دہا کے نفل پڑھوں سفر اور حضر میں۔ آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ میں حرم میں بیٹھی ہوں، کیا یہاں سنت پڑھیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، یہ کہ وہاں تو گئے عبادت کے لیے، اور وہاں یعنی کہ سفر اور وہ نہیں کنسیڈر کریں گے، بلکہ والرکع السجود، کثرت سے رکوع اور سجدے وہاں کریں گے۔ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ تو وہ سجود صرف فرض نماز تھوڑی ہے امام کے پیچھے، ویسے تو جتنی نماز آپ پڑھ سکیں، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ تو جس کو فکر ہو کہ اٹھ نہیں پاؤں گا وہ پڑھ کے سوئے۔ وطر پڑھ کر سونے والا عقل مند ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کرتے تھے، پھر ایک ہی وطر پڑھا کرتے تھے، اس سے زیادہ وطر کی رکعت ادا نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا، ابو اسحاق، آپ نماز وطر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے، جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عقل مند وہ ہے جو سونے سے پہلے وطر ادا کر لیتا ہے۔ وطر کا آخری وقت، ابن عباس کہتے ہیں وطر کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کا آخری وقت ہے، اور فجر کی اذان کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب مؤذن اپنی اذان میں صبح کے وقت کو خوب تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اذان دینے والا اذان کہہ دے اور ایک مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو وہ اسے مکمل کرے گا۔ یعنی آپ نے 3 وطر شروع کر دیے، اتنے میں ادھر آپ نے اللہ اکبر کی، ادھر کیا ہوا، اذان شروع ہو گئی، اب آپ کیا کریں گے، وطر پورے کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو اسے مکمل کرے گا، کیونکہ صرف اذان سننے سے طلوع فجر کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اس وقت نماز پوری کر لی جائے، کیونکہ اس زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی نا، ایک پہلی اور ایک دوسری۔
تو دوسری جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کی ہوتی ہے. اب بھی آپ دیکھیں مکہ میں 1 گھنٹہ پہلے وہ نفل کے لیے اٹھاتے ہیں. وتر کی رکعات جہاں تک کم سے کم وتر کا تعلق ہے تو وہ 1 رکعت ہے، اور جہاں تک اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد کا تعلق ہے تو وہ 11 رکعت ہے. میکسیمم 11 ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس کی تعداد 13 رکعت بھی ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کی تعداد 11 رکعت ہو. اگر کبھی 13 بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں. ہم تو 3 سے اوپر نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 سے کم اور 13 سے زیادہ وتر نہ بنانا. عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں پر وتر بناتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3 پر یعنی 7، 6 اور 3 پر یعنی 9، 8 اور 3 پر یعنی 11، 10 اور 3 پر یعنی 13. لیکن 13 رکعتوں سے زیادہ اور 7 سے کم پر وتر نہیں بناتے تھے، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. یعنی 4 کس طرح 2 کر کے پڑھی، اور پھر 3 ایٹ اے اسٹریچ، 6 اور 3، 8 اور 3. نہیں، وہ ایک وتر بناتے تھے نا، اس پر ایک آخر کے ایک ہوتا ہے نا وتر. تو جی 10، 2 2 2 2 2 اور پھر ایک آخری. اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. ٹھیک ہے، جو جتنی تعداد میں چاہے وتر پڑھ لے. اب وہ ایوب انصاری سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے، بس جو 5 وتر پڑھنا چاہے تو 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے تو 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے. میجورٹی 3 ہی پڑھتی ہے، لیکن کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی رخصت تو موجود ہے نا. 1 وتر پڑھنے کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے. تو اس نے کہا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 2 رکعت. پھر جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو طاق عدد میں تبدیل کر دے گی. اصل میں ہم نوافل تو پڑھتے نہیں، بس 1 وتر کی فکر ہے. تو اگر نوافل پڑھنے ہو ساتھ تو 2 2 کر کے وہ پڑھ کے پھر 1 الگ پڑھ لیں، یا پھر آخری 2 اور 3 اکٹھی کر لیں. 3 وتروں کی دلیل ابن عباس سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے. پھر وہی بات ہے نا کہ کبھی 3 کبھی اس سے زیادہ، اور مختلف طریقے سے بھی ابھی آگے دیکھیں کہ آپ 5 وتروں کی دلیل. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعت پڑھتے تھے. یعنی رات کی نماز آپ نے پڑھنی شروع کی 2 2 2 2 کر کے، ٹھیک ہے، 10 پڑھی اور پھر 1 وتر پڑھ لیا. پھر اس کے بعد فجر ہو گئی جب تو 2 رکعت اور پڑھ کے سنت پھر مسجد جاتے تھے. وتر کا افضل وقت کون سا ہے؟ سحری کا وقت افضل ہے اس میں، اگرچہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو سحری کے وقت کیا پڑھے جاتے ہیں؟ تہجد پڑھے جاتے ہیں. تو تہجد کے بعد جب وتر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ 11 رکعت جو ہے نا اور 9 رکعت، اس میں 1 وتر ہے اور باقی سب نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، اور وہ ساری ملا کے اگر پڑھ رہے ہیں تو وتر ہی کہلا دیں گے، یعنی وہ نماز وتر ہے. اب آگے بھی دیکھیے ذرا. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 6 رکعتیں 2 2 کر کے پڑھتے، پھر 5 وتر ایٹ اے اسٹریچ پڑھتے، اس میں بیٹھتے نہیں تھے، اور ان میں صرف آخر میں ہی بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. 6 رکعتیں کیسے؟ 2 2 کر کے، اور اس کے بعد 5 کنٹینیوسلی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ 5 وتر اور کبھی 7 وتر پڑھتے تھے ایٹ اے اسٹریچ. 7 وتروں کی دلیل ام سلمہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعات کو وتر بناتے. جب آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو 7 وتر پڑھنے لگے. 7 وتر سے مراد 7 1 1 1 نہیں، بلکہ وہ جو 2 2 والی رکھتے ہیں ان کے ساتھ ملا کے 7 بنے. 9 وتروں کی دلیل سعد بن ہشام بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، تو اللہ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا، تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے، پھر 9 رکعتیں پڑھتے. ان میں آپ 8ویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے.
8 رکعت ایٹ اسٹریچ پڑھ کے 8ویں میں اتحیات بیٹھتے اور پھر آپ 1 رکعت اور پڑھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے، اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد کرتے، اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے تاکہ ہم بھی اٹھ جائیں، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے. تو اے میرے بیٹے یہ 11 رکعتیں ہو گئیں. یعنی وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اب اصل میں آپ کو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ یہ اتنی ورائٹی یاد کیسے رہے گی. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ 1 وتر پڑھ کے سو جائیں، ایک یہ ہے کہ آدھی رات کو اٹھیں اور 2 پڑھیں 4 پڑھیں اور اس کے بعد وتر پڑھ لیں، یہ 2 کر کے اور پھر وتر الگ ایک اکیلی پڑھ لیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ 2 کر کے 6 پڑھیں اور اس کے بعد 5 وتر پڑھ کے، کیونکہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ بھی کہ 8 ایٹ اسٹریچ پڑھ کے 8ویں میں بیٹھ کے پھر 9ویں میں کھڑے ہو کے اس طرح پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھ گئی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھ گیا، جسم بھاری ہو گیا، تو آپ 7 وتر پڑھنے لگ گئے اور 2 رکعتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے. تو اے میرے بیٹے یہ 9 رکعتیں ہو گئی، یعنی بعد کی 2 رکعتیں. اور اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے. یعنی وہ کمی نہیں آنے دیتے تھے اپنی عبادت میں، یعنی تہجد کی بھی قضا کرتے تھے. یہ مطلب ہے اللہ سے محبت کا ثبوت نماز ہے. زبانی تو دعوے سبھی کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، بھی ثبوت کیا ہے؟ ثابت کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. اس میں سب سے پہلے تو نماز ہے، وہ درست ہو. اس کے علاوہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. پھر اللہ کے راستے میں نکلنا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. یعنی اپنا آرام پیچھے، اپنی خواہشات پیچھے، اپنی مرضی پیچھے، ہر چیز میں پرائرٹی کچھ اور ہے. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں. کہیں بھی 2 چیزوں میں سے ایک آتی ہے نا، ایک ذاتی کام اور ایک دین کا کام. ہماری توجہ کس طرف چلی جاتی ہے؟ آج میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا. عجیب کیا ہوا، نارمل ہی ہے. میرا امتحان ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا، میں بالکل تیار ہونے لگی کلاس میں آنے کے لیے، تو رادیہ دوڑتی کیونکہ تیمیہ کی بھی کلاس ہوتی ہے، پڑھا رہی ہوتی ہے، تو بچے اوپر آ جاتے ہیں، میرے پاس آ جاتے ہیں کبھی. تو پہلے تو کھیل رہی تھی، پھر روتی مائی بیک، اور روئے جائے یار اب میں کیا کروں. اب یہ موقع ایسا نہیں کہ اس کو میں روتا چھوڑ کے میں تو پڑھانے جا رہی ہوں. اور تھوڑی دیر کے لیے جیسے کوئی شدید ہلا نہیں دیا جاتا، کیونکہ بچوں کے معاملے میں میرا دل بہت چھوٹا ہے، ان کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی. اگر میرا کوئی بچہ کسی وقت روتا تھا یا کوئی اس کو تکلیف ہوتی تو میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی تھی کہ جیسے مجھے تکلیف شروع ہو گئی. خیر اس کو تھوڑا بہلایا سہلایا. اتنے شکر ہے ادریس صاحب ابھی گھر ہی تھے، تو میں نے کہا آپ اس کو اٹھا لیجیے، کیونکہ میں اٹھا نہیں سکتی اتنے بھاری بچے کو. میں نے کہا اس کو اٹھا کے ساتھ لگا لیجیے، لا کے چاکلیٹ وغیرہ دی، کیونکہ بچے خود سے بہل جاتے. شکر ہے اس نے خاموشی اختیار کی. پھر وہ لے گئے اس کو اور میں وقت پہ پہنچ گئی. اور یہ ایک دفعہ نہیں، پڑھاتے ہوئے اتنے عرصہ اللہ کے فضل سے ہو گیا ہے، کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے. آپ کلاس کے لیے نکل گئے، جیسے مہمان آ گئے، ان کو تو میں کہتی چلے آپ بھی ساتھ چلے، وہیں بیٹھتے پھر آ جائیں گے، پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. پہلے ابھی سب ویٹ کر رہے ہیں، ہم سب چلتے ہیں، آپ بھی چلیں. تو یہ ہمارے وقتاً فوقتاً ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اب ایک طرف یہ ذمہ داری ادا کرنی، یہ ایک ذمہ داری ہے نا، وقت پہ پہنچنا. اتنے سارے لوگوں کا وقت ہے، سب گھر چھوڑ کے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے وقت پر پہنچنا چاہیے. اور بعض اوقات انسان کی کوئی غفلت یا سستی نہیں ہوتی، کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت پھر اس سے نکلنا وہ اللہ ہی کے فضل سے ہوتا ہے کہ انسان فوراً دعا مانگنا شروع کر دے. میں نے پہلے ہی اللہ پہ دعا شروع کر دی دل میں، یا اللہ اب اس میں آپ نے مجھے میرا فرض ادا کرنے کے قابل بنانا ہے، آپ اس مشکل کو آسان کر دے. اللہ سے مدد مانگے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فوراً دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری ایک کمٹمنٹ ہے تیرے ساتھ، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. اسی طرح بعض اوقات آپ نے اپنے لیے کچھ پیسے اکٹھے کر کے رکھے تھے، کوئی کام کرنا ہوتا،
کہ اچانک ونٹر ڈرائیو آ جاتی ہے یا کوئی اور اس طرح کا پروجیکٹ سامنے آ جاتا ہے, وہ چھت لیک کرنے لگ گئی ہے, چھت بنے گی, آپ نے عید کی پارٹی کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے اور رمضان میں اناؤنسمنٹ ہو گئی مسجد میں, تو اب وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. خواتین کو زیور بنانے کا شوق ہوتا ہے, آپ نے جیولری کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے, اچانک کوئی اتنا شدید بیمار پڑ گیا یا کچھ کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی, تو اس وقت انسان پھر یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اب کس طرف کو کرنا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے, ایک اللہ کی دی ہوئی اجازت اور رخصت ہوتی ہے, اور ہمارے اندر کی ایک اور خواہش ہوتی ہے, تو اس میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اللہ ہی کا حکم چلے گا چاہے ہماری مرضی نہ بھی ہو. تو یہ پرائرٹیز جو ہے زندگی میں یہ بہت اہم ہے, اور ان کا امتحان ہوتا ہے. کہنے کی بات یہ تھی کہ ان کا امتحان ہوتا ہے. آپ این بڑے سکون سے وضو کر کے بڑے خوش مسلے کی طرف بڑھ رہے تھے, اچانک آپ کے ہسبینڈ گھر میں داخل ہو گئے, کہتے پہلے مجھے کھانا دے دو پھر اس کے بعد نماز پڑھ لینا. اب وہ جو آپ کا موڈ بنا ہوا ہوتا ہے نا, موڈ بنانا پڑتا ہے نا اچھی نماز کے لیے, اچھا سا وضو کر کے, اچھا سے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے, جیسے تیار ہو کے آپ بڑھ رہے ہیں ایک کام, اب آ گیا بیچ میں ایک اور, تو اس وقت دل تو نہیں وہ چاہتا کہ انسان اب اپنی پسند کا کام چھوڑ کے کوئی اور کرے, لیکن کرنا تو وہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جس سے نماز کا سکون برقرار رہے, کیونکہ اگر آپ نے کھانا دیے بغیر نماز شروع کر دی تو نماز کا سکون لٹ جائے گا. نماز وتر کی ادائیگی کا طریقہ. ایک وتر کی ادائیگی کا طریقہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے. یعنی چاہے آپ 3 رکعتوں پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کے پھر ایک الگ رکعت. ٹھیک, آپ نے کبھی حرم میں وتر پڑھے؟ مختلف طرح سے پڑھاتے ہیں نا, کبھی تو 3 ایٹ اسٹریچ پڑھا دیتے ہیں, اور کبھی کیا کرتے ہیں 2 کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر ایک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے. 3 وتروں کی ادائیگی کا طریقہ. نماز وتر کو مغرب کی طرح 2 تشہد کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. یعنی اگر 3 وتر پڑھنے ہو تو 1 تشہد اور 1 سلام, یا پھر 2 تشہد اور 2 سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے. مغرب کی طرح نہیں ہونے چاہیے وتر. مغرب میں کیا ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد آپ تشہد پڑھتے ہیں, پھر 1 رکعت کھڑے ہو کر پھر آپ نماز پڑھی کرتے ہیں. وتر میں یہ نہیں ہوگا. وتر میں کیا ہوگا, 3 رکعتیں کٹھی پڑھ کے آخر میں بیٹھیں گے, ایک طریقہ. دوسرا 2 پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور الگ پڑھیں گے. ابن عمر سے مروی ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر اور 2 رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور ہمیں سلام کی آواز سنواتے تھے. ٹھیک ہے, اونچی آواز سے سلام کرتے تھے. حضرت عائشہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے اور 2 رکعتوں کے بعد آخری رکعت ادا کرنے سے پہلے باتیں بھی کر لیتے تھے. یعنی جب سلام ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے 3 وتر کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں 2 رکعت, تب بھی اس 2 رکعتوں کے بعد کوئی بات چیت کرنی پڑے تو کر سکتے ہیں. 3 رکعتیں 1 2 3 بغیر تشہد کے 3 رکعتیں پڑھ کے تیسری میں پھر اتحیات اینڈ تک پڑھنا, ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا کیا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور رکعت پڑھ کے اس کو وتر بنانا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نہ پڑھا کرو, 5 اور 7 وتر پڑھا کرو, اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو. ٹھیک ہے, یعنی 3 کی بجائے 5 اور 7 وتر, اس کے مطلب میں 3 منع ہے, 3 مغرب کے ساتھ مشابہت منع ہے بس. 5 اور 7 وتروں کی ادائیگی کا طریقہ. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 5 رکعتیں ادا کرتے اور ان کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے, یہاں تک کہ 5ویں رکعت پہ بیٹھتے اور سلام پھیرتے. ایک یہ طریقہ ہے. اگر آپ 5 وتر پڑھ رہے ہیں تو 5ویں رکعت پہ, یہ جو اوپر والی حدیث میں ہے نا 3 نہ پڑھو, بلکہ اگر زیادہ رکعتیں پڑھنی ہے تو پڑھتے جاؤ آخری پہ جا کے تحیات پڑھو. ام سلمہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ تفریق نہیں کرتے تھے. میں نے ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جہاں امام نے اسی طرح 5 ایٹ اے اسٹریچ پڑھائے تراویح کے بعد. ٹھیک ہے, تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. 9 رکعت کا طریقہ. زرارہ بن اوفا سے مروی ہے کہ جب سعد بن ہشام بن عامر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ابن عباس کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں سوال کیا. تو ابن عباس نے ان سے کہا, کیا میں تمہیں ایسی شخصیت نہ بتاؤں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر نماز کو زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ میں نے کہا کون؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ وہ آپ کی بیوی تھی، آپ کی خلوتوں کی ساتھی تھی۔ ہم وہاں گئے، انہیں سلام کہا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر نماز کے بارے میں بتائیے۔ فرمانے لگی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، رات کو جس وقت اللہ عز و جل چاہتا آپ کو جگا دیتا، آپ مسواک اور وضو فرماتے، پھر 9 رکعتیں اس طرح پڑھتے کہ 8ویں رکعت کے علاوہ کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے، اور 8ویں رکعت میں تشہد وغیرہ اور دعا تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو کر پھر 1 رکعت پڑھتے، یعنی سلام کے بغیر۔ اے بیٹے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور آپ کو گوشت نے پکڑ لیا تو 7 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے، تو اے بیٹا یہ 9 ہو گئی۔ آپ جب کوئی نماز شروع فرما لیتے تو اس پر ہمیشگی اور پابندی کو پسند فرماتے۔ وتر میں قرات کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ سورۃ الاعلی، الکافرون اور الاخلاص۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ معوذتین۔ عبدالعزیز بن جراج کہتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد اور المعوذتین، یعنی یہ بھی آتا ہے، خالی قل ھو اللہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ معوذتین بھی آتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیات۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دوران سفر مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے تو انہوں نے عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر کھڑے ہوئے اور 1 رکعت وتر پڑھا اور اس میں سورۃ النساء کی 100 آیتیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بھی وتر پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت لیکن بہت لمبی رکعت۔ پھر فرمایا میں نے اس بات میں ذرا بھر کوتاہی نہیں کی کہ اپنے قدم وہاں رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے، اور وہی کچھ پڑھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سفر میں وتر پڑھنے کی دلیل بھی ہے اور لمبے وتر پڑھنے کی بھی۔ یعنی آپ اگر عشاء کے ساتھ وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الاعلی اور کافرون اور اخلاص پڑھ کے ختم کر دیں، اور اگر آپ صبح تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 کر کے آپ الگ سے بھی 3 وتر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 8 رکعتیں ایٹ اسٹریچ پڑھ کے بیٹھ کے پھر 9ویں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ویرائٹی آپ کو فرض نمازوں میں نہیں ملے گی، یہ صرف وتر میں ہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نفل ہے۔ دعائے قنوت، رکوع سے پہلے دعا کرنا۔ ابی بن کعب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی، اور اس کے بعد رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، قیام میں ہی پڑھ لی۔ دعائے قنوت کے الفاظ۔ ابو حورا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں قنوت وتر میں کہا کروں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔ ٹھیک ہے، ایک اور دعا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتر کے آخر میں یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور ایک اور دعا بھی جو پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار۔ وتر کی بات کی دعا۔
وطر کے بعد کی دعا. ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے، پھر جب فارغ ہوتے تو فراغت کے وقت 3 دفعہ سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت مقدس، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، یہ پڑھتے. آخری مرتبہ لمبا کر کے پڑھتے، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، ایسے لمبا کر کے پڑھتے. جیسے آپ نماز کے بعد ہم کیا پڑھتے سلام پھیر کے، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام. تو وطر کے بعد کیا پڑھتے، سبحان الملک القدوس. وطر کے دیگر احکام، ایک رات میں ایک ہی وطر، ایک رات میں ایک وطر. قیس بن تلق سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ تلق بن علی رضی اللہ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ہی ہاں شام کی اور افطار کیا، پھر ہمیں اس رات نماز پڑھائی اور ہمیں وطر بھی پڑھائے. پھر اپنی مسجد کی طرف چلے گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، اور جب وطر باقی رہے تو ایک شخص کو آگے کر دیا اور کہا اپنے ساتھیوں کو وطر پڑھاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے ایک رات میں 2 وطر نہیں. ٹھیک ہے، ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم وطر پڑھ کے سو گئے، اٹھے اور کچھ نفل پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے. پھر اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دوبارہ وطر پڑھیں گے؟ نہیں، دوبارہ وطر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لیا جائے تو آخری حصے میں قیام کا طریقہ، سنت یہ ہے کہ جو رات کے اول حصے میں وطر پڑھ لے اور آخری رات میں قیام کرے، اسے چاہیے کہ اس کے لیے جتنا آسان ہو وہ وطر کے بغیر 2 رکعت کر کے پڑھتا جائے. ٹھیک ہے، یعنی آپ وطر پڑھ کے سو گئے تو اٹھے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے اب نفل پڑھنے کو، تو کوئی پابندی لاک نہیں لگ گیا کہ اب اس کو کھولا نہیں جا سکتا، آپ 2 رکعتیں پڑھتے رہیں. ابن باز کہتے ہیں جب آپ نے اول حصے میں وطر پڑھ لیا ہو، پھر اللہ آپ کے لیے آخری پہر میں قیام کرنا آسان کر دے تو اللہ آپ کو جتنی توفیق دے آپ 2 کر کے رکعت پڑھتے جائیں، لیکن وطر نہ پڑھیں. اگر کسی وجہ سے وطر رہ جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ، قضا کیسے ہوتی وطر کی. اگر تو آپ کی اذان ہو رہی ہے اور اگر فجر نہیں شروع ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ وطر پڑھ لیں گے. لیکن اب کیا ہوا، وطر بھی گئے اور سنت بھی گئی اور آپ نے فرض پڑھ لیے کہ وقت تھوڑا تھا، تو اب آپ کیا کریں گے کہ بعد میں جب سورج نکلے گا تو سنت پڑھ لیجئے فجر کی اور اس کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، کیونکہ دن کی رکعت جو ہے وہ، یعنی یہ وطر رات کے لیے تھا تو رات تو گزر گئی. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ طاق کے ساتھ ایک اور ملا لیجئے. یہاں دیکھیے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بیماری یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی ہو تو دن میں 12 رکعتیں پڑھتے، 13 یا 11 یا 9 نہیں پڑھتے تھے. سمجھ گئے؟ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر وطر نہ پڑھا ہو اور فجر طلوع ہو جائے تو پھر وطر نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی سنتیں وغیرہ. لیکن اگر آپ 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو دن میں 4 رکعت کر کے پڑھ لیں، 5 پڑھتے ہیں تو 6 پڑھ لیں، یعنی جو آپ کی عادت ہے اس کے مطابق دن میں اس کو ایون نمبر کر لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کی نماز چھوٹ جاتی تو دن میں 12 رکعت ادا کرتے، یعنی 11 نہیں پڑھتے تھے، 12 پڑھتے تھے. ایک ہی وطر پڑھنا. ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پرواہ نہیں کرتا اگر صبح کی نماز کھڑی ہو جائے اور میں وطر پڑھ رہا ہوں تو اسے ایک پڑھ کے وطر پھر فجر پڑھوں گا. نیتی دونوں طریقے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. سفر میں سواری پر وطر پڑھنے کا جواز، ویسے تو صرف نفل پڑھ سکتے ہیں نا، تو وطر بھی پڑھ سکتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے، یعنی نفل وغیرہ. تہجد کی نماز کیا کرتے تھے؟ سواری پر ہی، خواہ اس کا جدھر کو بھی منہ ہو جاتا. اسی طرح نماز وطر بھی اپنی سواری پہ پڑھ لیتے، لیکن فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھتے تھے. تو بہت بہنیں بار بار اصرار کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہم گاڑی میں نماز پڑھ لیں. فرض نہیں پڑھ سکتے، نوافل پڑھ لیں جتنا دل چاہتا ہے. وطر کے بعد نماز پڑھنے کا جواز، سنت یہ ہے کہ وطر رات کی آخری نماز ہو، لیکن اگر وطروں کے بعد کوئی 2 رکعت ادا کرنا چاہتا تو ایسا کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ رات کے پچھلے پہر قیام نہیں کر سکیں گے تو آپ رات کو سونے سے پہلے ہی وطر ادا کر لیں، اور جب آپ کے لیے رات کے آخری حصے میں قیام کرنا مقدر کر دیا گیا ہو تو جو آسان ہو اتنی نماز پڑھ لیں اور اسی وطر پر اکتفا کریں جو آپ نے رات کے اول حصے میں پڑھا. وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی وجہ، صوبان کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. آپ نے فرمایا بے شک یہ سفر باعث مشقت ہے، بس جب تم میں سے کوئی وطر پڑھے تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھے،
اور اگر وہ قیام کے لیے اٹھ گیا تو ٹھیک، ورنہ یہی 2 رکعتیں اسے قیام سے کفایت کر جائیں گی. ٹھیک ہے، فجر سے پہلے پڑھ لے، لیکن اگر فجر کا وقت داخل ہو گیا تو پہلے فجر وغیرہ پڑھ کے پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. استاذہ ایک کوشچن یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ہیبٹ ہے کہ ہمیں لیٹ نائٹ وطر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اٹھے تو اذان ہو گئی، مطلب لیٹ نہیں ہوئے فجر کے لیے، لیکن ویک اپ ایٹ اذان ٹائم، رائٹ، بائی دا ٹائم وضو وغیرہ کیا، تو اس وقت پہلے ہم وطر پڑھیں گے یا پہلے ہم فجر اپنی کنٹینیو کریں گے؟ جی وطر پڑھ لیجیے، لیکن اگر فجر ہی کا ٹائم تھوڑا ہو رہا ہے، نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، اوکے. استاذہ ایک اور یہ تھا کہ جیسے بھی آپ نے یہاں پہ بھی تھا کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا جواز، تو یہ اکثر میرے مسجد میں یہ ہوا کہ اسپیشلی تراویح میں کہ جب امام صاحب نے وطر بھی پڑھا دیے تو سم آف دا پیپل دے اسٹینڈ اپ ٹو پرے 2 رکعت، اور وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو جتنی ہم نے تراویح پڑھی وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے. دیٹ واز دا ریزن ون آف دا لیڈی شی ٹولڈ می، آئی آسک، یہ نہ سمجھی کی بات ہے. تو وہ مطلب وہ اسی وقت 2 رکعت تو نہیں پڑھنا، وہ تو یہ کہ اگر آپ لیٹ نائٹ اٹھے مطلب رات کے آخری اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جواز ہے اس کا. جی ابھی آپ نے کہا جیسے بات ہو رہی تھی نماز کے قیام ضروری ہے، اصل کسی سچویشن ایسی ہو گئی تھی تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں، اس کوشچن نے مجھ سے پوچھا تھا، تو ہی واز ٹریولنگ اینڈ ہی ہمسیلف واز ڈرائیونگ دا کار، اور وہ راستے میں ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ کچھ تھا، تو ان کی نماز بالکل ہی واز ورینگ کہ کیا ہو، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. تو وہ یہی ہو رہا تھا کہ ان کو کہتے کہ میں اس طرح انٹینشن رکھوں گا کہ اسٹیئرنگ ہولڈ کر لوں گا، لیکن آئی ول پرے کہ وہ اس کو آپ تاخیر نہیں کر سکتے، پڑھنا چاہیے اس کو. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ دعائے قنوت کی جو بات ہو رہی تھی وہ رکوع کے بعد پڑھیں گے ہم کہ رکوع سے پہلے؟ رکوع سے پہلے پڑھنا افضل ہے، بعد میں بھی پڑھنے کی رائے ملتی ہے. اچھا، کیونکہ اکثر نمازوں میں تو بعد میں ہی پڑھتے ہیں نا رکوع. جی لیکن یہ کہ پہلے بھی پڑھنے تو ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.